بلوچستان کا کوئی والی وارث ہے؟ رضا ہمدانی کے مطابق پاکستان کے صوبہ پنجاب میں جب سیاسی جماعتیں اپنے اپنے پنجاب اسمبلی کے اراکین کا پہرا دے رہی تھیں، جب جوڑ توڑ ہو رہی تھی کہ پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، جب سپریم کورٹ پر بھرپور انداز میں تنقید اس لیے کی جا رہی تھی کہ فل کورٹ بینچ نہیں بنانا، جب سیاسی جماعت کی ایک کال پر احتجاج یا تشکر کے لیے لاہور، اسلام آباد، کراچی اور دیگر شہروں میں لوگ جمع ہو رہے تھے، تو صوبہ بلوچستان میں مونسون نے تباہی مچائی ہوئی تھی۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں اب تک مونسون کی تباہ کاریوں میں 100 سے زیادہ افراد اپنی جان کھو بیٹھے ہیں۔ جان سے جانے والے 102 افراد میں نصف تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ اس کے علاوہ مالی نقصان جو ہوا سو ہوا، سڑکیں بہہ گئیں اور بلوچستان کا کراچی سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایسے میں صوبائی حکومت نے کیا کیا؟ وہی کیا جو ہمارے ملک میں حکومتوں کو کرنا آتا ہے، ورثہ کو معاوضہ دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ گزشتہ کئی سالوں سے ماحولیات کے لیے کام کرنے والوں نے بلوچستان میں مشاہدہ کیا کہ موسم میں غیر معمولی تبدیلی ہو رہی ہے۔ اگر درجہ حرارت بہت بڑھ گیا تو بارشوں کے موسم کے علاوہ بھی بارشیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ 5 سالوں سے بلوچستان میں موسمی تبدیلی واضح دکھائی دے رہی ہے۔ بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ جو سطح سمندر سے پونے 1700 میٹر بلندی پر واقع ہے، میں گرمی میں کافی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کوئٹہ ہی میں زیر زمین پانی کی سطح 100 یا 200 فٹ سے گر کر 800 فٹ پر چلی گئی ہے۔ ماحولیات کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم IUCN کے مطابق کوئٹہ میں درجہ حرارت بہت بڑھ گیا ہے اور اتنی گرمی 5 یا 6 دہائیاں قبل کبھی کسی نے سوچی بھی نہ تھی کہ شہر میں اتنی گرمی ہوگی۔ گرمی کے علاوہ اچانک موسلادھار بارش کا ہونا بھی غیر معمولی ہے۔ کوئٹہ میں مونسون سیزن میں 3 سے 4 بار بارشیں ہوتی ہیں، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے موسم تبدیل ہو گیا ہے، یا تو غیر متوقع اتنی بارش ہوتی ہے کہ اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے، یا پھر 5 ماہ تک بارش ہی نہیں ہوتی۔ ایک جانب بارش ہے تو دوسری جانب خشک سالی، جس کے باعث بلوچستان میں زراعت کے لیے پانی کے قدیم نظام کاریز بھی آہستہ آہستہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ کوئٹہ اور مستونگ میں سینکڑوں کاریز تھے، جن میں سے زیادہ تر خشک ہو گئی ہیں۔ مستونگ میں 250 میں سے اب چند ہی کاریز بچی ہیں۔ لوگوں نے پانی کے لیے ٹیوب ویلز لگا لیے ہیں، جس کے نتیجے میں زیر زمین پانی کی سطح کافی کم ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ موسمی تبدیلی کے باعث سیلاب اور خشک سالی میں اضافہ اور اس کے ساتھ گرمی میں اضافے سے خوراک کی فراہمی میں کمی اور قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اس وجہ سے جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا میں انڈر نرشمنٹ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ IPCC کے مطابق گلوبل وارمنگ اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ ہم 1.5 ڈگری کے درجہ حرارت میں اضافے کی حد کو 2030 تک عبور کر جائیں گے۔ موسمی تبدیلی نے موسم کو کتنا تبدیل کیا، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 2020 میں ذوب کا درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، لیکن گزشتہ سال یہاں درجہ حرارت بڑھ کر 43 ڈگری تک چلا گیا۔ آج کل کے شدید موسمی واقعات کو دیکھیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ موسمی تبدیلی کے باعث دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے اور اس کا اثر مستقبل میں کیا ہوگا۔ موسمی تبدیلی کے حوالے سے عالمی ماہرین پہلے ہی بتا چکے ہیں، اور موسمی تبدیلی کے باعث پاکستان میں درجہ حرارت بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلاب، قحط اور آگ لگنے جیسی آفات میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک اور ورلڈ بینک کی مشترکہ رپورٹ کلائمیٹ رسک کنٹری پروفائل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں درجہ حرارت بڑھنے کا خدشہ زیادہ ہے، اور اس اضافے کے نتیجے میں معاشی اور سماجی نقصانات اٹھانے ہوں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں اوسط درجہ حرارت میں عالمی اوسط سے کہیں زیادہ اضافہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، اور ملک میں 2090 تک درجہ حرارت میں 1.3 سے 4.9 سیلسیس تک بڑھ سکتا ہے۔ 20ویں صدی میں پاکستان کے درجہ حرارت میں 0.57 سیلسیس کا اضافہ ہوا، جو کہ جنوبی ایشیا میں دیگر ممالک کے مقابلے میں کم تھا، جہاں پر 0.75 سیلسیس کا اضافہ ہوا۔ لیکن 1961 اور 2007 کے درمیان درجہ حرارت میں اضافہ تیزی سے ہوا، اور اس عرصے میں 0.47 سیلسیس کا اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ گرمی میں اضافہ موسم سرما اور مونسون کے بعد کے مہینوں میں زیادہ ہوا ہے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں موسم سرما کے درجہ حرارت میں 0.91 سے 1.12 سیلسیس کا اضافہ ہوا، جبکہ خیبر پختونخوا میں 0.52 سیلسیس کا اضافہ ہوا۔ کلائمیٹ رسک کنٹری پروفائل میں کہا گیا کہ پاکستان کو دنیا میں سب سے زیادہ آفات کا سامنا ہے، اور اسی لیے 191 ممالک میں سے رسک کے حساب سے پاکستان 18ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کو سیلابوں کا بھی سامنا، اور سیلابوں کے حوالے سے اس کا نمبر 8واں ہے۔ خشک سالی میں پاکستان کا نمبر 43واں ہے۔ سیاسی دنگل تو چلتا رہا ہے، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، لیکن پاکستان کا کوئی پرسان حال ہے بھی نہیں۔ یوم تشکر یا احتجاج کے لیے کال دینے والے اگر اس پر بھی کال دے دیں کہ بلوچستان کی عوام کی مدد کی جائے، تو مجھے یقین ہے کہ جوک در جوک رضاکار بلوچستان کا رخ کریں گے۔ اگر سیاسی دنگل سے تھوڑا وقت نکال دیا جائے اور بلوچستان کا دورہ کر لیا جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن یہ عارضی طور پر بلوچستان کی عوام کی مدد ہوگی۔ مستقل مدد کے لیے ضروری ہے کہ حکومت موسمی تبدیلی اور اس
کے نتائج کے حوالے سے فوری اقدامات اٹھائے اور ایسے اقدامات کرے جس سے ماحول اور انسان دونوں ہی کو محفوظ رکھا جائے۔ تازہ رپورٹوں سے صاف ظاہر ہے کہ موسمی تبدیلی سے روزگار اور صحت دونوں ہی پر اثر پڑے گا۔ اس وقت بھی 39% آبادی کثیر الجہتی غربت میں مبتلا ہے اور موسمی تبدیلی کے باعث روزگار جانے سے ان کی زندگی اور صحت پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔